وہ اداکارائیں جنہیں شادی کے چند دن کے بعد ہی طلاق ہو گئی۔ ایکسائٹنگ انفو کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ان ایکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے شادی کے کچھ ہی دن بعد اپنے پارٹنر کو طلاق دے دی۔ اس طلاق کی کیا وجہ بنی، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، شادی کیونکہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہوتا ہے ساری زندگی ایک ساتھ رہنے کا، یقیناً ہر کوئی اس معاہدے پر دستخط بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے، لیکن ایسی کیا وجہ بنی کہ پاکستانی مشہور فنکاروں نے اپنے لائف پارٹنر کو بہت آسانی سے اور بہت جلد طلاق دے دی اور خود سے الگ کر دیا۔ یہ مشہور ایکٹرز کون کون سے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اریج فاطمہ ہماری اس کیٹیگری میں سب سے پہلے نمبر پر پاکستانی اداکارہ اریج فاطمہ آتی ہیں۔ اریج فاطمہ جو کہ 1989 کو نارتھ کیرولینا امریکہ میں پیدا ہوئیں۔ اریج نے اپنے کیریئر کا آغاز 2012 میں جیو ٹی وی کے ڈرامہ سیریل کس دن میرا بیاہ ہوگا 2 سے کیا۔ اس کے بعد مر جائیں بھی تو کیا، ہم نشیں وہ کسے اپنا کہیں، ایک پل عشق پرست، یارائے بے وفا اور 2019 کا ڈرامہ سیریل حسد میں کام کیا۔ اریج فاطمہ کی فیملی 2005 کو کراچی موو کر گئی۔ اریج نے میٹرک کراچی سے کیا اور امتحان میں کراچی ایجوکیشن بورڈ سے 2nd پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے 2014 میں فراز خان نامی ایک بزنس مین سے شادی کی، لیکن شادی سے ٹھیک 10 دن کے بعد ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور یہ اختلافات اس قدر بڑھے کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ طلاق کی وجہ اس میں یہ بتائی گئی کہ دونوں کی فیملیز میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کے متعلق شادی کے بعد کیوں معلوم ہوا؟ شادی سے پہلے بھی تو فیملیز ویسی ہی تھیں جیسے بعد میں، اور ان دونوں نے شادی کے 10 دنوں کے بعد ہی اپنی راہیں ایک دوسرے سے جدا کر لیں، جس کے بعد اریج نے دوسری شادی عزیز نامی نوجوان ڈاکٹر سے کی اور اب یہ جوڑا ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ سرمد سلطان کھوسٹ نمبر 2 پر پاکستان کے موسٹ ینگ نوجوان رائٹر، ڈائریکٹر اور اداکار سرمد سلطان کھوسٹ آتے ہیں۔ سرمد سلطان کھوسٹ لاہور میں 1989 کو پیدا ہوئے۔ یہ لیجنڈ فنکار عرفان کھوسٹ کے بیٹے ہیں جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ سرمد کھوسٹ نے کبھی بھی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن ایک انٹرویو میں سمینہ پیرزادہ کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کی کہ ان کی شادی 27 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، لیکن شادی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد دونوں کے درمیان مسائل نے جنم لیا۔ سرمد نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ہمارا یہ رشتہ مزید آگے نہیں چل سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور یوں کچھ ہی مہینوں کے بعد سرمد سلطان کھوسٹ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سرمد سلطان کھوسٹ کو 2017 میں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ نمرہ خان ہماری اس لسٹ میں نمبر 3 پر پاکستانی موسٹ سٹائلش، بیوٹیفل اور ورسٹائل فنکارہ نمرہ خان آتی ہیں۔ نمرہ خان 1989 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ نمرہ خان نے اپنے کیریئر کا آغاز 2011 میں جیو ٹی وی کے ڈرامہ سیریل کس دن میرا بیاہ ہوگا 3 سے کیا۔ اب تک نمرہ خان درجنوں ڈراموں سمیت 2 فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں، جس میں بلائنڈ لو اور سایہ خدائے ذوالجلال شامل ہیں۔ نمرہ خان نے اپریل 2020 میں برطانیہ کے ایک پولیس افیسر سے پسند کی شادی کی جو کہ پاکستانی نژاد برٹش تھا۔ یہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ برطانیہ چلی گئی۔ شادی کے کچھ ہفتوں کے بعد نمرہ خان نے سوشل میڈیا پر اپنی کچھ تصاویر شیئر کی جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ نمرہ خان زخمی حالت میں ہے، اور ساتھ ہی نمرہ خان نے اپنے اکاؤنٹ سے اپنے شوہر کے ساتھ جتنی بھی تصاویر تھیں وہ ڈیلیٹ کر دیں۔ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں پھیلائی گئیں، لیکن نمرہ خان خاموش رہیں۔ پھر نمرہ خان کے شوہر نے انسٹاگرام لائیو چیٹ کے دوران بتا دیا کہ اس نے نمرہ خان کو طلاق دے دی ہے، جس پر اداکارہ نوشین خان سامنے آئیں اور بتایا کہ نمرہ خان نے اپنی ازدواجی زندگی بچانے کے لیے بہت کوششیں کی اور ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نباہ کرنے کی کوشش کی جس نے اس کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کیا، لیکن پھر بھی یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی اور ٹھیک 4 مہینوں کے بعد طلاق ہو گئی۔ فریال محمود نمبر 4 پر پاکستانی ماڈل اور اداکارہ فریال محمود آتی ہیں۔ فریال محمود امریکہ نیو یارک میں پیدا ہوئیں۔ 2015 میں اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ ڈرامہ سیریل خدا دیکھ رہا ہے سے کیریئر کا آغاز کیا۔ درجنوں ڈراموں کے ساتھ ساتھ چند فلموں میں بھی کام کیا۔ فریال نے 2020 میں دانیال راہیل نامی لڑکے سے پسند کی شادی کی۔ اس شادی کے بارے میں اچانک اس وقت معلوم ہوا جب سوشل میڈیا پر فریال اور دانیال کی تصاویر منظر عام پر
پر آئیں۔ اس شادی میں فیملی کے علاوہ کوئی بھی شامل نہیں تھا۔ شادی کے بعد فریال اور دانیال نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کی، لیکن شادی کا یہ سلسلہ 7 مہینے ہی چل سکا۔ اچانک دونوں نے اپنی تصاویر سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کر دیں۔ فریال محمود کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے لائف پارٹنر کے متعلق بہت احتیاط سے کام لیا کریں۔ جب سوشل میڈیا پر فریال نے ایسی باتیں کی تو فینس کی جانب سے پوچھا جانے لگا کہ کیا آپ کی علیحدگی ہو چکی ہے، لیکن فریال انکار کرتی رہی۔ پھر ایک شو کے دوران فریال نے بتایا کہ اب وہ سنگل ہیں، یعنی اپنے شوہر سے علیحدہ ہو چکی ہیں۔ سنم سعید ہماری اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر پاکستانی ورسٹائل اداکارہ جس نے بہت کم وقت میں عروج حاصل کیا، انتہائی ٹیلنٹڈ اداکارہ سنم سعید آتی ہیں۔ سنم سعید 1985 کو لندن میں پیدا ہوئی۔ ڈرامہ سیریل زندگی گلزار ہے کہ کشف مرتضیٰ نے اس ڈرامے سے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ یہ 90 کی دہائی میں فیملی کے ساتھ پاکستان شفٹ ہوئی۔ کراچی سے بیویو ہائی اسکول سے او لیول کیا۔ 16 سال کی عمر میں ماڈلنگ سے اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ 2015 میں فرحان حسن سے شادی کی جو کہ ان کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ شادی کے بعد یہ دبئی چلی گئیں اور وہاں جا کر سنم سعید کو یہ احساس ہوا کہ ان کو بھی ابھی شادی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دونوں تقریباً 2 سال اکٹھے رہے اور اس عرصے کے دوران سنم سعید نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مزید اس رشتے کو نہیں نبھا سکتی اور خود تمام تر ذمہ داری لیتے ہوئے فرحان حسن سے آزادی لے لی۔ اب سننے میں آیا ہے کہ محیب مرزا اور سنم سعید دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ نمبر 6 پر پاکستانی ورسٹائل اداکار شمون عباسی اور اداکارہ حمیمہ ملک آتی ہیں۔ شمون عباسی اور حمیمہ ملک دونوں نے 2010 میں پسند کی شادی کی۔ شادی کے 2 سالوں کے بعد ہی دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ طلاق کی وجہ جو شمون عباسی کی جانب سے بتائی گئی وہ یہ تھی کہ حمیمہ ملک اپنی ذاتی زندگی سے زیادہ اپنے کیریئر پر فوکس کرتی ہیں، جبکہ حمیمہ ملک نے بتایا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو یہ صرف 19 سال کی تھیں، جبکہ شمون عباسی عمر میں ان سے بڑے تھے۔ چھوٹی عمر کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت ان میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ یہ حالات کے متعلق کسی کو کچھ بتا سکتی۔ حیران کن طور پر دونوں نے بھی شادی کے 2 سالوں کے بعد ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ پاکستانی فنکار جنہوں نے شادی تو بہت پیار، محبت اور جوش و خروش کے ساتھ کی، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد علیحدگی اختیار کر لی۔ دوستو، طلاق ایک ایسا حلال کام ہے جسے ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس حلال کام سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے ہر ممکن حد تک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے اور اس فعل میں سب سے زیادہ نقصان ہونے والی اولاد کو ہوتا ہے جو کہ ماں باپ سے کٹ کر رہ جاتی ہے اور جس کا خمیازہ ماں باپ اور بچوں سب کو پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ سمینہ احمد پاکستان ٹی وی انڈسٹری کی لیجنڈ فنکارہ سمینہ آپا نے عمر کے آخری حصے میں دوسری شادی کی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اکیلے گزار دی، تمام زندگی اکیلے گزار دی، لیکن جب بچے جوان ہو گئے اور ان کی شادیاں کر دیں تو سمینہ آپا نے سوچا کہ کیوں نہ اب خود کی زندگی کو انجوائے کیا جائے اور دوسری شادی کر لی جائے۔ یوں سمینہ اور منظر صاحبائی کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور شادی کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے خاموشی سے شادی کر لی۔ اس شادی کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا۔ سمینہ آپا دلہن کے لباس میں اور منظر صاحبائی دلہا کے لباس میں سامنے آئے۔ یہ دونوں اس وقت نئے نویلے جوڑے کی طرح بھرپور ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی بہت عزت بھی کرتے ہیں۔ آج یہ دونوں بہت پرمسرت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔